ایٹمی ہتھیاروں پر ایران سے بات چیت چاہتے ہیں امریکی صدر کا ایران کے سپریم لیڈر کو خط۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے نمٹنے کے دو طریقے ہیں، فوجی کارروائی یا معاہدہ کر لیا جائے۔ ایرانی عظیم لوگ ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ ایران سے کہوں گا کہ معاہدہ کرنے والے آپشن کو ترجیح دیں۔ حکومت میں جہاں جس کی غلطی ہوگی اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ پہلے اپنے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، پھر باہر سے لوگ آتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ممتاز صنعت کاروں سے خطاب، کہا آپ کی کاوشوں کی بدولت ملک کی معیشت کا پہیہ چلا، لوگوں کو روزگار ملا۔ اور سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈا کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جے آئی ٹی میں پیشی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر 1.5 گھنٹے تک جے آئی ٹی کے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ رؤف حسن، شاہ فرمان بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ نئے وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ حنیف عباسی کو ریلوے، طارق فضل چودھری کو پارلیمانی امور، خالد مکسی کو سائنس اور ٹیکنالوجی، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، اورنگزیب کھچی کو قومی ورثے کا قلمدان دیا گیا۔ معین بٹو کو آبی وسائل، جنید انور کو میری ٹائم، سردار یوسف کو مذہبی امور، رضا حیات کو دفاعی پیداوار کا قلمدان دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کو وزارت قومی صحت کا قلمدان دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیشہ امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری حکومت اور اداروں کے لیے باعث فخر ہے۔ رانا ثناء اللہ کی امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل کاؤنسلر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا پاکستان کے سیکیورٹی اہلکاروں اور عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ امریکہ تاریخی طور پر پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ عوامی روابط پر مبنی خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ کے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بریوس نے پہلی پریس کانفرنس میں شریف اللہ کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں۔ ٹرمپ کے امریکیوں کو محفوظ رکھنے کے عزم کے تحت شریف اللہ گرفتار۔ پاکستان میں افغانستان سے آنے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ منو کنٹونمنٹ حملہ میں ہلاک 16 خارجیوں سے برآمد اسلحہ میں 4 TMM ووگ، 25 پروجیکٹڈ گرینیڈ اور M4 کاربائن اور دیگر اسلحہ شامل ہیں۔ IMF کا گردشی قرض میں کمی کا مطالبہ۔ پاکستان نے بینکوں سے 1250 ارب قرض لے کر IBPs کا گردشی قرض ادا کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا۔ صارفین پر ₹2.80 فی یونٹ سرچارج عائد کر کے بینکوں کا قرض اتارا جائے گا۔ دبئی میں بھیکاریوں کی شامت آ گئی۔ بھیک مانگنے پر 3 ماہ قید اور 5000 درہم جرمانے کی سزا ہوگی۔ رمضان میں بھیکاریوں سے نمٹنے کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ پولیس نے عوام بھیکاریوں کی اطلاع دینے کی اپیل کر دی۔ کراچی کے اینٹی کرپشن کورٹ نے ٹڈاب کیس سے یوسف رضا گیلانی کو بری کر دیا۔ بریت کے بعد سابق وزیر اعظم نے کہا کہ کیس بنانے والے اتحادی حکومت کا حصہ اور گواہی دینے والا آج خود ملزم ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ کل ایک اور سینیٹر کو اٹھا لیا گیا۔ پنجاب اور وفاقی حکومت سے کہتا ہوں اسے پیش کریں، اگر کل وہ پارلیمنٹ نہیں آئے تو پروڈکشن آرڈر جاری کر دوں گا۔ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے سے پارلیمنٹ کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ کراچی کے سول اسپتال میں وینٹیلیٹر نہ ملنے پر 2 بچے فوت ہو گئے۔ بچوں کے انتقال پر والدین کا احتجاج، عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ والدین نے کہا ڈاکٹرز کی غفلت اور وینٹیلیٹر نہ ملنے پر بچوں کی جان گئی۔ 4 سال کے رحمت اللہ اور نعیمہ کو خسرے کے لیے علاج کے لیے لایا گیا تھا۔ میاں اسپتال کو ادویات کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 34 کروڑ روپے جاری۔ دواؤں کی خریداری کے لیے پے اینڈ الاؤنس فنڈز استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے ادویات کی عدم فراہمی پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ کراچی میں موبائل چھیننے والا پولیس کو دیکھ کر چھلاوا بن گیا۔ ملزم نے سخی حسن پر بائک والے سے موبائل چھینا، پولیس کو دیکھ کر پل پر چڑھ گیا، راستہ نہ ملا تو تاروں پر کود گیا۔ دوڑ بھاگ کے بعد ملزم پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔
کراچی میں قیمتی گاڑیاں چھیننے والا پولیس اہلکار نکلا. ملزم کاشف رانا نے 2 درجن سے زیادہ گاڑیاں چھیننے کا اعتراف کر لیا. ملزم کے قبضے سے اداکار کی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی. ملزم کاشف رانا گینگ بنا کر قیمتی گاڑیاں چھینتا تھا. گاڑیاں بیچنے کے لیے بلوچستان لے جاتے تھے. کاشف رانا فارن سیکورٹی سیل میں ڈیوٹی دیتا تھا. گینگ کے مزید کارندوں کی تلاش کے لیے پولیس کے چھاپے جاری. پشاور میں فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل بھائی سمیت جاں بحق 3 افراد زخمی. پولیس کا کہنا ہے دونوں بھائیوں کو مسجد جاتے ہوئے قتل کیا گیا. واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے. مقدمہ درج کر لیا گیا. 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتوں کی منسوخی کے لیے حکومتی اپیلیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 مارچ سے اپیلوں پر سماعت کرے گا. آج بھی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں. پاکستان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. دفتر خارجہ کو پاکستان کے تحفظات پر افغانستان سے بات کرنا ہوگی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ معاملے پر قابو نہ پایا گیا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں امن کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ہے. بڑے قومی مسئلے پر سب کے سر جھکنے چاہیے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا نہیں پورے ملک کے لیے چیلنج ہے جس کے حل کے لیے قومی یکجہتی ضروری ہے. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج. اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر نے کہا کہ سینیٹر آن عباسی پی بی کے گھر پر دھاوا بولا گیا اور گرفتار کیا گیا. پنجاب حکومت کی 60 صفحات کی کارکردگی کھل گئی ہے. میاں اسپتال میں دوائیوں کی قلت ہے اور وزیر اعلیٰ وہاں فوٹو سیشن کرا رہی تھیں. صوبے میں آٹا چینی غائب ہے. معلوم نہیں حکومت پنجاب کہاں ہے. ستھرا پنجاب کو کچرا پنجاب بنا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر سٹاف پر مبینہ رشوت ستانی کی شکایات سامنے آ گئی. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے سیکرٹری کے خط کا نوٹس لے لیا اور 3 روز میں معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. چیف جسٹس آزاد کشمیر کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس راجہ سعید اکرم نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد پیش کی. چیف جسٹس آزاد کشمیر نے عدالتی تعاون اور ادارہ جاتی ترقی پر گفتگو کی اور چیف جسٹس پاکستان کو آزاد کشمیر جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو سپہر 3 بجے طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت محکمہ آبپاشی ورکس اینڈ سروسز کا مشترکہ اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ کی جام شورو پھاٹک روڈ کو کوٹری براج تک بنانے کی ہدایت. وزیر محنت سندھ عبدالاسلام کا مراد علی شاہ سے سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ محمد رفیق قریشی کو ہٹانے کا مطالبہ. خط میں لکھا سیکرٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ نے آفس کے لیے بغیر منظوری 80 کروڑ کی جگہ خرید لی. 3 ارب روپے کی الیکٹرک بائکس خریداری کا اشتہار دیا. کراچی میں گزشتہ سال کے مقابلے رواں سال کتوں کے کاٹنے کے کیسز میں اضافہ. ریبیز کلینک انچارج کے مطابق سول اسپتال میں جنوری اور فروری میں کتوں کے کاٹنے کے 5,795 اور جناح اسپتال میں 5,000 سے زائد کیسز سامنے آئے. دونوں اسپتالوں میں کتوں کے کاٹنے کے یومیہ 100 سے زائد کیس سامنے آتے ہیں. Yemen continues to face a deepening crisis with severe humanitarian, political, economic and environmental dimensions. The risk of renewed military escalation threatens to worsen human suffering and undermine efforts for peace. پاکستان کا یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد پر زور. UN سیکیورٹی کونسل میں یمن سے متعلق بریفنگ کے بعد پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا یمن میں بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار. کہا یمن تنازع سنگین انسانی سیاسی بحران کو جنم دے رہا ہے. فریقین امن معاہدوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں. یمن میں 1,70,00,000 افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار اور 1 کروڑ سے زائد بچے بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. The big one will be on April 2nd when reciprocal tariffs. So if India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff nation.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو پر عائد ٹیرف کو 2 اپریل تک مؤخر کر دیا. کہا کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ حماس کو غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا. حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کی ہے. یوکرین کی مدد کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالر دیے. گزشتہ دنوں روس اور یوکرین کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی. یوکرین معاہدہ چاہتا ہے. نیٹو میں سب دوست ہیں لیکن اس وقت امریکہ مصیبت میں ہے. فرانس یورپی ممالک کو جوہری ہتھیاروں کی چھتری فراہم کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کا دورہ کرنے کا ارادہ ہے جہاں ایک بڑے تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دیں گے. ماہ سیام کا پہلا جمعہ مسجد الحرام دنیا بھر سے معتمرین سے بھر گیا. نماز جمعہ کے روح پرور مناظر. ہزاروں مسلمان طواف کعبہ میں مصروف. سینکڑوں فلسطینی بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی پہنچنے لگے. اسرائیلی قابض فوج نے جگہ جگہ ناکے لگا دیے. صرف 12 سال سے کم اور 55 سال سے زائد عمر کے افراد کو مسجد اقصی جانے کی اجازت. دنیا کا امیر ترین آدمی پھر فیل ہو گیا. ایلان مسک کا سٹار شپ راکٹ اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی تباہ. سوشل میڈیا پر راکٹ کے ملبے کی ویڈیوز وائرل. سٹار شپ کا ملبہ جنوبی فلوریڈا اور بہاماس میں گرا. خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے سٹار شپ کی 8ویں آزمائشی پرواز تھی. ٹاس کے بجائے بھارت سے پوچھ لیں پہلے بیٹنگ کرنی ہے یا بالنگ. ایک ہی وینیو پر چیمپئنز ٹرافی کے میچ. برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا آئی سی سی اور بی سی سی آئی پر طنز. کہا آئی سی سی میں بیٹھے جے شاہ نے بھارت کو فائدہ کیا. بھارتی حکومت نے اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیجی. پاکستان اپنے ملک میں فائنل تک سے محروم رہا. اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے اداکار سعود قاسمی. باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے جاندار تجزیے اور تبصرے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان.